بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس قرآن پاک کے کلام الہی ہونے پر شک ہے، وہ کتاب وہ کلام جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، بس اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان عرب کے جو کفار تھے ان کو چیلنج دے رہا ہے، کیونکہ وہ عرب کے کفار جو تھے ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر بہت زیادہ ناز تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اس کلام کو اللہ کا کلام مان لیتے تو یقیناً انڈائریکٹلی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار ان کو کرنا پڑتا، جیسا کہ وہ یہ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں اس بات پر شک ہے کہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھا ہے یا کسی اور سے لکھوایا ہے، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت جو ہے وہ بنا کر لے آؤ۔ ان لوگوں کا اس کلام کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں ایک اور اعتراض تھا، وہ یہ تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ کسی شاعر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی انکار کیا، اس چیز کی نفی کی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر وہ ایک اور اعتراض کرتے تھے قرآن پاک کے اوپر، یہ کسی کاہن کی کتاب ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے وَلَا بِقَوْلِ کاہن، کہ یہ کسی کاہن کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو چیلنج جو اس آیت کے اندر ابھی میں نے پڑھا ہے، چیلنج صرف اسی جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مختلف مقامات میں یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ چیلنج جو ہے وہ مختلف انداز میں دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ آپ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس قرآن کی مثل لانے پر جمع بھی ہو جائیں تو وہ اس قرآن کی مثل کوئی اور کتاب نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنات علیحدہ سے کوشش کرنے لگے تو وہ بھی اس قرآن کی مثل کتاب نہیں لا سکتے، اگر انسان جو ہے وہ علیحدہ سے کوشش کرنے لگے وہ بھی اس کتاب کی مثل کوئی اور کتاب نہیں لا سکتے، اور اگر وہ آپس میں مل کر کوارڈینیٹ بھی کرے تب بھی وہ اس کتاب کی مثل کوئی اور کتاب نہیں لا سکتے۔ جیسا کہ وہ اس چیلنج کو میٹ نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج میں تھوڑا سا تخفیف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا سا ان کے لیے نرم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کیا کہتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، بس اس جیسی 10 صورتیں جو ہیں وہی لے آؤ۔ تو وہ یہ چیلنج بھی اس چیز کو میٹ نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا سا اور تخفیف کیا اور تھوڑا سا لائٹن کیا، مینیمائز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ پس جاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اس قرآن کے اندر تو کئی صورتیں موجود ہیں، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو وہ ایک صورت بھی جو ہے اس چیز کی، اس قرآن کی مثل وہ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مینیمائز کر دیا اس چیلنج کو، بہت زیادہ تخفیف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بولا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ پس جاؤ اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، اور ایک آیت تک وہ آج تک نہیں لا سکے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آج تک یہ چیلنج ویسے کا ویسا ہے، انٹیکٹ ہے، کیونکہ آج تک قرآن کی مثل کوئی اور کتاب جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ اس آیت کو کچھ یوں مکمل کرتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے دنیا بھر میں مددگار ہیں ان کو تم بلاؤ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس الزام میں یا اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کچھ یوں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی کہ اس کتاب کی مثل کوئی کتاب نہ لا سکو، 10 صورتوں کی مثل کوئی 10 صورتیں نہ لا سکو، ایک صورت کی مثل کوئی ایک صورت نہ لا سکو، یا ایک آیت کی مثل تم ایک آیت نہ لا سکو، تو وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ ان دو الفاظ کے اندر بہت بڑی ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اس کا مطلب کہ ان دو الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی ہے آنے والے وقت کے حوالے سے۔ تو اس کتاب کے کئی معجزات ہیں، ان میں سے اس قرآن پاک کا معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ آنے والے وقت کے بارے میں خبر دیتا ہے، اور یہ خبر آج تک موجود ہے کہ آج تک کوئی ایسا نہیں کر سکا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پس پھر تم ڈرو اس آگ سے کہ جس کے بدلے میں، تمہارے انکار کے بدلے میں اس آگ میں تم کو ڈالا جائے گا، اور اس آگ کا جو ایندھن ہوں گے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اب یہاں یہ بات ایک اور بہت بڑی قابل غور ہے کہ انسان کا، وہ انسان جو کافر ہوگا، جو اللہ کا انکار کرے گا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے پیغمبروں کا، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کا، وہ تو جہنم میں جائے گا، وہ تو ڈیزرو کرے گا۔ لیکن یہ کن پتھروں کی بات ہو رہی ہے؟ پتھر تو ایک لائف لیس چیزیں ہیں، پتھر جو ہے وہ تو ایک ان اینیمیٹ آبجیکٹ ہے، اس کا تو کوئی احساس نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بہت بڑی حکمت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ یہ وہ پتھر ہوں گے جن پتھروں کے وہ بت بنایا کرتے تھے، اور بت بنا کر وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان سے مدد مانگا کرتے تھے، ان سے نجات مانگا کرتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے بنائے ہوئے بتوں کو، ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو جب ان کے ساتھ جہنم میں پھینکے گا تو یہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ ڈائریکٹلی بتانا چاہے گا کہ یہی وہ بت تھے نا جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کی تم جو ہے وہ مدد مانگتے تھے، اور جن کو تم ایک وسیلہ سمجھتے تھے۔ جب یہ آج اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو یہ خاک تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 میں کچھ یوں بھی کہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور وہ بت جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، حسب جہنم، کہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔